جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اولاد کی موت دلوں کو جلا دیتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جسے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ امام علی رضا نے فرمایا، قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں۔ نمبر 1 تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، نمبر 2 تمہارے غصے میں تمہارا پیار، نمبر 3 تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر توجہ دیں، کسی کا دل رکھ لیں، زبان پر طنز آ جانے پر خاموشی اختیار کر لیں، کسی کو درگزر کر دیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ سکون کا معجب بن جائیں گی۔ وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے،
یقین سے مانگی گئی دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے، انتظار سے تھکتی آنکھوں کو قبولیت دکھاتا ہے، مایوسی میں گھرے اپنے بندوں کو آیتیں پڑھاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا سیکھ لو، وہ تمہارے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ تم گمان نہ کر سکو گے، وہ تمہیں منزل تک یوں پہنچائے گا کہ تم خوشی سے رو پڑو گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ خوش رہنے کے لیے خود کو بدلیں۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترجمہ، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہیں نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق اور مدد کے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو، بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھو، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو، رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے پرہیز کرو، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو۔ نماز پہلے یا کھانا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے، ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ قابل رشک لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی لوگ ہیں۔ نمبر 1، وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ شب و روز اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ نمبر 2، وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ بدترین لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔